بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا موضوع ہے توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس فرمان عالی شان کو سامنے رکھیں تو اللہ رب العزت نے توبہ کر کے اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے توبہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہے، حتیٰ کہ نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں تو اس میں بھی توبہ کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کی طرف اگر ایک بالش جاتا ہے تو وہ رب اس بندے کی طرف ایک بازو آتا ہے۔ فرمایا اگر بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو وہ رب اپنے بندے کی طرف 2 قدم بڑھتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بندہ توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اگر چل کے جاتا ہے تو وہ رب اپنے بندے کو اپنی رحمت میں سمیٹنے کے لیے دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ یہ آقا کریم کے اس فرمان کو دیکھیں اور اللہ رب العزت کے قرآن کو دیکھیں تو توبہ کی بڑی قدر و منزلت ہمیں نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن توبہ کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کا اظہار جو ہے وہ اپنے نوری مخلوق فرشتوں کے سامنے کرتا ہے کہ دیکھو آج میرے بندے نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ آج کے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں لوگ جو ہے وہ توبہ استغفار کی کثرت کرتے ہیں۔ اس موضوع کو ہم نے آج کے پروگرام کا عنوان بنایا ہے۔ اس پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا سید فیصل حسین شاہ صاحب کاظمی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ ملک پاکستان کے معروف ثنا خوان جناب قاری سلیم نعیمی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے۔ گفتگو کا سلسلہ شاہ صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں، متعدد آیات ہیں، پھر احادیث مبارکہ کو ہم دیکھیں تو اس کے متعلق ایک بہت وسیع جو ہے وہ بیان ملتا ہے ہمیں۔ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو احادیث مبارکہ کا توبہ کے متعلق جس میں بیان ہوا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو توبہ کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ محترم کیسر قریشی صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے آج کے اس خوبصورت عنوان پر ایک خوبصورت پروگرام کو ترتیب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے توبہ کی اہمیت اور فضیلت کا، قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات مقدسہ کے اندر ہمیں یہ بتایا اور یہ حکم ارشاد فرمایا کہ الا من تاب آمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سبحان اللہ۔ کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ۔ ان کی شان یہ ہے، فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن مجید کو آپ دیکھیں کہ بے شک گناہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے،
لیکن اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر گناہ کرنے والے کو ظالم نہیں کہا. اللہ اکبر، کیا فرمایا خوب بات. وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو گناہ کر کے اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا. فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ، جو گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں. گویا بتقاضۂ بشریت انسان جو ہے وہ کمزور ہے. بے اس شک گناہ اس سے ہونا ممکنات میں سے، اور گناہ ہوتے بھی ہیں. بے شک گناہ ہو جانا، یہ گناہ چلیں برائی تو ہے، برائی. لیکن اللہ رب العزت کو جو ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جانا. اس پہ ڈٹ جانا. اللہ اکبر، کیا فرمایا خوبصورت. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی غفور ہے، بڑی رحیم ہے، وہ بخشنے والی ہے. یہاں تک حدیث مبارکہ کے اندر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے گویا اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا عن نبی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں. سرکار نے فرمایا قال ان الشیطان، کہ یہ جو شیطان ہے اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کی تھی قال لا عزتی کا یا ربی لا ابرہ اغوی، اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم. اللہ اکبر. عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں کے اندر روح ہے میں ان سے گناہ بھی کرواتا رہوں گا، میں انہیں بھٹکاتا بھی رہوں گا. لیکن اللہ کی طرف سے جو میسج آیا، جو پیغام ہے، فقال الرب وعزتی جلالی، فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تو بے شک ان سے گناہ کرواتا رہے، بے شک انہیں راستے سے بھٹکاتا رہے، سیدھے راستے سے. فرمایا جب تک یہ بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، میرا بھی ان کے گناہوں کو بخشتا رہوں گا. اللہ اکبر، سبحان اس سے اللہ. بڑی فضیلت اور اس سے بڑی شان توبہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کرنے والی کی فضیلت یہ دیکھیں، نہ صرف اس کے گناہوں کو بخشا جاتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل کے رکھ دیا جاتا ہے. اور مشہور معروف روایت آپ کے سامنے اکثر ہم سنتے ہیں علماء سے بھی کہ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک شخص آپ کے سامنے سے شراب کی بوتل لے کے سے بغل کی نیچے چھپائی ہوئی تھی، تو جب دیکھا حضرت عمر سامنے سے آ رہے ہیں، اس نے کہا آج یا اللہ آج تو مجھے عمر کے کار سے، عمر کے غصے سے بچا لے، پھر ساری زندگی کبھی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اللہ اب دیکھیں اس نے دل میں یہ توبہ کی یا اللہ اس شراب کو تو سرکے کے اندر بدل کے رکھ دے. جو حضرت فاروق اعظم المختصر اس کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا کیا ہے تیرے پاس؟ جب اس نے وہ بوتل نکالی تو کیا دیکھا؟ وہی شراب جو سرکے کے اندر بدل گئی تھی. اللہ. یہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو رب شراب کو سرکے کے اندر بدل سکتا ہے، وہ رب بندے کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی بدل کے رکھ سکتا ہے. اللہ. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ من لازم الاستغفار، کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو. یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تمہیں ہر تنگی سے چھٹکارا نصیب فرمائے گا. نہ صرف تنگی سے، فرمایا ومن کل ہم، اللہ تمہیں ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا. اور پھر اتنا نہیں، فرمایا فارجہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، جب تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر یہاں تک توبہ استغفار کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اللہ. ساری کی ساری بنی آدم کی جو اولاد ہے وہ سارے کے سارے خطا کار ہیں. وخیر الخطائین، اور جو اچھے خطا کار ہیں، جو بہترین خطا کار ہے. اب دیکھیں امام الانبیاء کی شفقت اور محبت، خطا کار کو کوئی بہترین کہتا ہے، لیکن فرمایا وخیر الخطائین، اور بہترین خطا کار وہ ہیں التوابون، جو گناہ کر کے ڈٹ نہیں جاتے، جو نادم اور شرمندہ ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے ہیں. سچے دل سے جو بندہ توبہ کرے، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر تھوڑا سا آپ آگے چلیں، حدیث مبارکہ اس حوالے سے بڑی پڑھی ہے. رب اپنے بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. امام الانبیاء نے ہمیں مثال دے کر سمجھایا ہے. فرمایا ایک بندہ صحرا میں ہے اور اس کے پاس سواری ہے، اونٹ کے اوپر وہ سوار ہے، اس کے پاس سارا سرمایہ حیات اس کے اوپر اس نے لاد کے رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، پینے کا، کھانے کا، سب کچھ ہے. تو راستے میں جب ایک جگہ وہ تھک جاتا ہے، ایک سایہ دار درخت کے نیچے وہ ایک سائیڈ سواری کو باندھ کر وہاں پہ وہ سو جاتا ہے.
تو جو ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ سواری وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ آگے پیچھے سواری کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے، تو جب اسے سواری تلاش کرتے کرتے اسے سواری نہیں ملتی، آخر کار وہ تھک کے وہ آخر وہیں ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے۔ زندگی کی بازی سمجھتے ہیں آج بس میری اب سانس ٹوٹنے والی ہے، نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، جو سارا سرمایہ حیات تھا وہ تو سواری کے اوپر تھا، اب میں کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے؟ وہ وہیں پہ ایک جگہ پہ بس زندگی کی بازی ہار کر وہ درخت کے نیچے سو جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ جب اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ انہوں نے اللہ فرمایا اکبر۔ میرے صحابہ بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اور امام الانبیاء کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ساری کائنات کے خزانے بھی اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیے جائیں، اتنی اسے خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اسے اس وقت ہوگی جب وہ سواری کو دیکھتا ہے۔ اس اللہ لیے اسے اکبر۔ ایک زندگی میں نئی زندگی ملی ہے، اللہ زندگی اکبر۔ کی امید دوبارہ نظر آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جتنا یہ بندہ خوش ہوا ہے نا، اللہ کی بارگاہ کے اندر جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، سبحان راضی اللہ، ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ بڑی توبہ کی فضیلت اور یہ حویت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی پیاری گفتگو فرمائی شاہ صاحب آپ نے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں یہاں ایک نعت شریف کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے معروف ثناء موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ یوں منور ہے یہ دل، یوں منور ہے یہ دل، غار حرا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل، غار حرا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل، گنبد سبز ہے یوں تازہ بتازہ ہر آن، گنبد سبز ہے یوں تازہ بتازہ ہر آن، ذہن میں کوئی، ہاں ذہن میں کوئی نیا پھول کھلا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل، دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار، دل بے ساختہ کو آیا ہے قرار، چند گھڑیاں تیری آقا، چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل، اتنے اوصاف کسی ایک بشر میں تو نہیں، اتنے اوصاف کسی ایک بشر میں تو نہیں،
تیری صورت میں، آقا تیری صورت میں مصور بھی چھپا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل، یوں منور ہے یہ دل، سینکڑوں چاند لیے پھرتا ہے پیشانی میں، آسمان تیرے ہی آقا، آسمان تیرے ہی کوچے کا گدا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل، دیکھتا ہوں تجھے طائف میں تو چیخ اٹھتا ہوں میرے سینے میں، آقا میرے سینے میں کوئی تیر چبھا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بڑا پیارا کلام، بڑا پیارا انداز۔ ناظرین کرام، پروگرام میں یہاں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کا بڑا پیارا سلسلہ جاری تھا۔ شاہ صاحب، آپ نے توبہ کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں ان کو بڑی شرح و بحث کے ساتھ بیان کیا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بیان کیا۔ میں چاہوں گا کہ یہ توبہ کے جو فوائد ہیں، خواہ وہ دنیاوی فوائد ہیں یا اخروی فوائد ہیں، ان پر کچھ روشنی ڈالیے۔ اس حوالے سے ہمیں اکابرین کے اور ہمارے جتنے بھی صوفیاء ہیں بے شمار ان کے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چوکھٹ پہ ایک شخص ہے، اس نے عرض کی حضور قحط سالی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کیا کیا جائے، تو آپ نے سے فرمایا استغفار کیا کرو۔ اللہ۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضور تنگ دستی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ نے اسے بھی فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ اور تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص، اس نے کہا حضور باغ خراب ہونے کی شکایت ہے، بالکل اجڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، پھل نہیں ہے، آپ نے اس سے بھی فرمایا استغفار کیا کرو۔ تو پاس آپ بیٹھے ایک شخص، اس نے عرض کی حضور جب تینوں بندے آئے آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا استغفار کا، جبکہ سب کی مسئلے تو الگ الگ ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بتایا، یہ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جب تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو قحط سالی تھی، اب اس بندے نے شکایت کی تو اللہ نے فرمایا یُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش کو برسا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے کہا قحط سالی یہ اولاد نہیں ہے، ایک بندے نے اولاد کی شکایت کی، فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں تمہاری اولاد اور مال کے ذریعے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور باغات کو اس نے کہا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا۔ اور استغفار کا نہ صرف ہمیں اخروی فائدہ ہوگا، قبر اور حشر تو روشن ہوگی، ہمیں اس سے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جیسے میں نے پہلے آپ کے آگے عرض کی کہ اللہ غم سے بھی نجات عطا فرمائے گا اور تنگ دستی سے بھی اللہ تعالیٰ سب کو چھٹکارا نصیب فرما دے گا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ، اور ویسے بھی یہ اشرۂ مغفرت شروع ہے، اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کو لازمی اپنے اوپر مسلط پکڑ لینا چاہیے اسے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کا ورد کرنا چاہیے۔ میں آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین کو، سننے والوں کو ایک بات میں آج مطالعہ کر رہا تھا، میری نظر سے گزری
کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ آپ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیتاب بیٹھے تھے، پریشان بیٹھے تھے، تو جبریل امین حضور کی چوکھٹ پہ آیا، یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل میری امت، کون کس کے لیے پریشان ہوتا ہے، کون کس کے لیے حاضر ہوتا ہے، لیکن حضور اپنی امت کے لیے پریشان ہے، بیتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ جب جبریل امین واپس پلٹے آسمانوں کے اوپر اللہ کی بارگاہ کے اندر، تو اللہ نے پھر جبریل کو بھیجا، جا میرے محبوب کو کہہ دے تیری امت میں سے جو شخص مرنے سے پہلے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما لے گا۔ اللہ میرے آقا نے فرمایا جبریل وقت بڑا لمبا ہے، اللہ میری امت کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ جبریل پھر واپس گئے، پھر واپس آئے، یا رسول اللہ مرنے سے پہلے کوئی بندہ اگر 1 مہینہ بھی پہلے توبہ کر لے گا اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا جبریل پھر وقت زیادہ ہے، اللہ حضور امت کے لیے لڑ رہے ہیں، بار بار جبریل پھر آ رہے ہیں، جبریل امین پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کوئی گناہگار بندہ مرنے سے نزع وقت سے چند ساعت پہلے بھی اگر توبہ کر لے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان میرے آقا نے فرمایا جبریل پھر وقت لمبا ہے، وقت اللہ زیادہ ہے۔ اللہ اللہ پھر جب واپس آیا جبریل، عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کے امت میں سے کسی بندے کی روح نکل رہی ہو اور روح نکل کر حلق تک پہنچ جائے، حلق تک پہنچنے سے پہلے اگر وہ شخص توبہ کر لے گا اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی اور اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اکانا رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، کہ اللہ کی رحمت خزانوں کو نہیں بلکہ بہانوں کو دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ نے خود شروع میں فرمایا کہ آپ چل کر جاؤ تو اللہ کی رحمت بندہ کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجھے بات یاد آ گئی کہ آپ نے اللہ کی برگاہ کے اندر عرض کی یا اللہ ایک شخص مجھے بتا جو تیرے یہاں سب سے زیادہ نیک اور صالح ہے، اور ایک بندہ مجھے وہ دکھا جو تیرے یہاں سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، فرمایا موسیٰ آج صبح سب سے پہلے تجھے جو بندہ ملے گا وہ میرے یہاں سب سے زیادہ گنہگار ہوگا، اللہ اور اکبر۔ شام کو تجھے سب سے پہلے جو بندہ ملے گا وہ میرے یہاں سب سے زیادہ نیک اور صالح ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے، جب دیکھا تو ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے، اس نے اپنے کندھے کے اوپر اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، تو آپ نے اللہ کی برگاہ کے اندر یہ التجا کی یا اللہ یہ شخص تیرے یہاں سب سے زیادہ گنہگار ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ یہ وہ بندہ ہے جو میرے یہاں سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ جب شام ہوئی تو شام کو آپ نے دیکھا وہی شخص جو صبح آپ کو سب سے پہلے ملا تھا وہی شخص سامنے سے کندھے کے اوپر بچے کو اٹھا کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے عرض کی یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو تیرے یہاں سب سے زیادہ نیک اور صالح ہے؟ کہا ہاں موسیٰ اللہ یہ کہ صبح یہ بندہ گنہگار تھا شام کو نیک اور صالح کیسے ہو گیا؟ فرمایا موسیٰ جب یہ اپنے کندھے کے اوپر اپنے بچے کو اٹھا کر جنگل میں گیا نا تو اس کے بچے نے پوچھا اس سے ابا حضور کیا ان جنگلوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ تو باپ نے کہا ہاں بیٹا اگر جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ پہاڑ ہیں۔ تو بیٹے نے پھر پلٹ کر پوچھا ابا حضور کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو پھر والد نے کہا ہاں بیٹا پہاڑوں سے اگر کوئی بڑی چیز ہے تو وہ آسمان ہے۔ بیٹے نے پھر پلٹ کے پوچھا ابا حضور کیا آسمانوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا بیٹا اگر آسمانوں سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے پلٹ کر بیٹا پھر عرض کرتا ہے ابا حضور کیا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ اور رو رہا ہے اور ساتھ اس نے پلٹ کر کہا ہاں بیٹا اگر میرے گناہوں سے بڑی کوئی چیز ہے تو رب کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا موسیٰ اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی میں نے صرف نہ اس کے گناہوں کو معاف کیا ہے بلکہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ بڑی پیاری ماشاءاللہ آپ نے گفتگو کی۔ شاہ صاحب جیسے آپ نے ابھی بیان کیا ہمارے یہاں اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں اکثر جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ رک جاتا ہے تو بڑا دیر تک رکا رہتا ہے، یا پھر بارشیں شروع ہوتی ہیں تو بند نہیں ہوتی، پھر نقصانات ہوتے ہیں لوگوں کے۔ اسی طرح ہم موسمی تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں یکسر بہت زیادہ جو ہے وہ نشیب و فراز آ جاتے ہیں، تو کیا ان سب چیزوں کی وجہ جو ہے وہ ہمارے گناہ نہیں ہیں؟ بے شک آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ایسے حالات میں جب بندہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے۔ اب توبہ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے مقرب اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہو جاتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ توبہ جب آپ استغفار کریں گے تو یہ جو جتنی بھی مصیبتیں بالخصوص آج کل یہ جو وائرس پھیلا ہے اس دوران ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرنی چاہیے۔ اور استغفار اور توبہ کا ایک مقصد یہ بھی یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، سبحان اس اللہ۔ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اگر میں آپ کی توسل سے مختصر ایک
واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے کہیں جانا تھا تو راستے میں آپ گئے، راستے میں آپ سفر کے ارادے سے نکلے، آپ نے کٹری اٹھائی، تو جب آپ راستے میں ایک جگہ مسجد میں پہنچے تو وہاں پہ آپ نے آرام کرنا تھا، تو مسجد والے بھائی نے کہا جی آپ نماز پڑھ کے یہاں سے باہر نکل جائیں، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے۔ آپ فوراً باہر نکلے تو سامنے ایک تندور تھا، تندور والا بھائی وہاں پہ روٹیاں لگا رہا تھا، اللہ تو آپ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا میں نے صبح تک یہاں رکنا ہے، تو صبح میں یہاں سے بھی نکل جاؤں گا اگر تم مجھے اجازت دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رک جائیں۔ آپ وہ جب اس کے پاس کھڑے ہیں تو آپ نے بڑا عجیب اور غریب دیکھا معاملہ، وہ بندہ جب پیڑا بنا رہا ہے تو ساتھ کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، جب ٹکی لگا رہا ہے تو پھر بھی استغفر اللہ، جب روٹی اتار رہے تو پھر بھی استغفر اللہ۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا اس کا تجھے کچھ فائدہ بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا حضور سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہے، آج تک میں نے جو بھی دعا مانگی ہے اللہ نے میری ہر دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ تو آپ نے اس سے پوچھا کچھ ایسی کوئی ایسی چیز جو آج تک تجھے نہ ملی ہو، جو تیری دعا قبول نہ ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا ایک دعا ہے، میں تھوڑا مصروف ہوتا ہوں کیونکہ میرا یہاں پہ کام ہے، میں نے سنا ہے امام احمد بن حنبل بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، میری یہ خواہش تھی کاش ان سے میری ملاقات ہو جاتی۔ اللہ یہ دعا میں نے مانگی تھی، آپ نے اسے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے شاہ صاحب۔ آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں۔ پیغام یہی ہے آپ احباب جتنے بھی ہمارے سننے والے ناظرین ہیں کہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کو کریں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ فقیر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ وہ بستی میں بھی رو رہا تھا، قبرستان میں بھی ایک فقیر رو رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا بابا کیا بات ہے، تو بستی میں بھی روتا ہے قبرستان میں بھی روتا ہے، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا بستی میں جب میں کھڑا تھا تو میں اس لیے رو رہا تھا، میں اللہ اور بندوں کی آپس میں صلح کروانا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا اللہ تو مان رہے لیکن بندے نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے کہا قبرستان میں کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ قبرستان میں اس لیے رو رہا ہوں آج قبرستان والے تو مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ جتنے بھی ہمارے سننے والے سامعین ہیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں، اللہ اس توبہ اور استغفار کے صدقے اللہ آپ کو ہر وبا سے نجات عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی پیاری گفتگو کی آپ نے شاہ صاحب۔ میں آپ کا ایک بار پھر مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آخر میں ہمارے مہمان نعت خواں موجود ہیں تو ہم ان سے کلام سنتے ہیں۔ بخت خوابیدہ جگایا ہے ہمارا حق نے، بخت خوابیدہ جگایا ہے ہمارا حق نے، کیا بنایا تجھے، کیا بنایا تجھے عالم کا سہارا حق نے، روح محبوب حقیقت میں وہ آئینہ ہے، روح محبوب حقیقت میں وہ آئینہ ہے، اپنی ہستی کا، اپنی ہستی کا کیا جس میں نظارہ حق نے، بخت خوابیدہ اور کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا، کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا، جان کس طرح کیا ہے یہ گوارا
حق نے بخت خوابیدہ، کہیں شاہد کہیں طٰہٰ کہیں یاسین کہا، کہیں شاہد کہیں طٰہٰ کہیں یاسین کہا، یا محمد کبھی کہہ کرنا پکارا حق نے بخت خوابیدہ، کیوں نہ بے مثیل ہو بے عیب ہو بے پایا ہو، کیوں نہ بے مثیل ہو بے عیب ہو بے پایا ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے حق نے بخت خوابیدہ، بھیج کر سید رحمت کا سراپا اعظم کر دیا زندہ، ہاں کر دیا زندہ، دو عالم کو دوبارہ حق نے بخت خوابیدہ جگایا ہے ہمارا حق نے، کیا بنایا تجھے عالم کا سہارا حق نے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت کلام، بڑا خوبصورت انداز۔ آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج یہی پیغام ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دونوں جہاں پیدا کیے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز اپنے رب سے 70 بار سے زائد جو ہے توبہ استغفار کرتا ہوں، اور وہ ہستیاں جن کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دے دی، ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں بھی توبہ استغفار کثرت سے ملتی ہے۔ توبہ استغفار کو اپنائیں، اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ آپ کو قریب لانے کے لیے اپنی باؤں کو پھیلائے ہوئے ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے توبہ کا اہتمام کریں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رمضان